امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانۂ شمع رسالت، قامع بدعت، محیی سنت، اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قدس سرہ کی جانب یہ مہینہ سفر المظفر کا خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملکوں میں مشہور ہے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارا غیر منقسم ملک پاک و ہند و بنگلہ دیش اور یہ سب ایک جب تھا اور کلمہ پڑھنے والے 80% سے زیادہ اہل سنت و جماعت ہی کے لوگ تھے، مختصر تعداد میں شیعہ لوگ، مگر جب ہمارے ملک میں جو اتنی بڑی متحدہ ایک مسلم کمیونٹی تھی، اس پر جب اسلام دشمنوں کی نظر پڑی تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے ہر حربے استعمال کیے گئے، لیکن خدائے ذوالجلال وہ اپنے دین کا محافظ ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے کچھ ایسے بندوں کو وہ بھیج دیتا ہے جو سینہ سپر ہو کر کے ہر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد رضا قدس سرہ نے جب مختلف رنگ میں گمراہی اور بدمذہبی ہمارے ملک میں آئی تو اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے تلامذہ کے ذریعے، اپنے معتقدین و متوسلین کے ذریعے سے ہر موڑ پر ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس لیے آج دنیائے سنیت ان کا احسان مانتی ہے، اور بحمدہ تبارک و تعالی یہ ہماری غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی، اس نے تو مدنی چینل لا کر کے اعلی حضرت کی تعلیمات کی پوری دنیا میں دھوم مچا دی، اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بحمدہ تبارک و تعالی اس تنظیم سے بہت سارے علاقوں میں جو ہمارے بھائی جن کا برین مختلف طریقے سے واش کیا جا رہا تھا، ان لوگوں کو صحیح راستے پر، ان کے آبا و اجداد کے صحیح راستے پر اس تنظیم نے لا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں ہم آپ نہیں، اس دور کے اکابر، اور وہ اکابر
جن کا نام سن کر کے بد مذہب کانپ جاتا تھا، سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا تھا، ایسے اکابر نے انہیں آیت من آیات اللہ کہا۔ یہ خدائے ذوالجلال کی ایک عظیم نشانی ہے ہمارے ملک میں، جنہیں امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ معجزۃ من معجزات سید المرسلین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزہ کہ جنہوں نے فرق باطلہ کی رد میں اور مذہب حق کی تقویت میں جتنے انہوں نے کتابیں لکھی، فتاوے لکھے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ خدائے پاک کا کرم خاص اس کے جس بندے پر ہو جائے، یہ بس اس کے کرم کی بات ہے۔ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اسی آیت سے اپنی تاریخ پیدائش نکالتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے جن کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے، بیٹھا دیا ہے، اور ایسا کہ خود میرے اعلی حضرت قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اگر احمد رضا کے جگر کو 2 ٹکڑے کرو گے تو ایک میں لکھا پاؤ گے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے میں پاؤ گے لکھا ہوا محمد رسول اللہ۔ وہ امام احمد رضا کی بد مذہبیت کا جب طوفان چلا اور غیروں کے ایجنٹ بن کے بڑی بڑی رقمیں لے کر کے اور قوم مسلم میں نفاق، افتراء ڈال رہے تھے، میرے اعلی حضرت نے جب ان کا مقابلہ کیا اور قوم مسلم کے سامنے واضح کیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ بعض لوگ یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے فلاں کو کافر کہا، فلاں کو یہ کہا، حاشا وکلا۔ امام احمد رضا قدس سرہ کا کبھی یہ موقف نہیں رہا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے، اور نہ کسی عالم ربانی کا یہ موقف ہو سکتا ہے۔ ہاں، میرے اعلی حضرت کا وہ موقف مکمل رہا ہے جو قرآن عظیم سے واضح طور پر ثابت ہے۔ صرف ایک آیت کریمہ میں پیش کروں۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سلونی، مجھ سے پوچھو۔ بعض روایتوں ما شئتم، جو چاہو، اور سلونی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، مجھ سے مانگو جو چاہو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کچھ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، جو مانگنا ہو مانگو، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ دریائے رحمت جوش میں ہے، وہ دریائے رحمت کی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مانگنا ہو جو مانگو، پوچھنا ہو جو پوچھو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور میرے والد صاحب کو کیا نام؟
اپنا اپنے ایک انداز. فرمایا تو فلاں ابن فلاں ہے. سبحان اللہ. حضور میری اونٹنی تھے دنوں سے غائب. فرمایا فلاں جنگل میں بجی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دریائے رحمت جوش میں ہے. سبحان اللہ. تو اسی مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے کو پکا مسلم اور مومن کہتے تھے اور بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے تھے. لپک لپک کے بولتے تھے بس آپ پر تو جان و دل فدا ہے. مگر جب مجلس سے اٹھے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بتائیے کہہ رہے جو مانگو مانگ لو, جو پوچھو. بھلا غیب کی خبر ان کو کیا معلوم, انہیں غیب کا کیا پتا. یہ کہتے ہوئے جا رہے. ادھر خدائے ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا. سبحان اللہ. میرے محبوب کو اطلاع دے دو. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا ہمیں اور تم لوگ ایسے ایسی باتیں کرتے جا رہے. اللہ اکبر. پھر غیب کی خبر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر اب وہ پڑھے نا نخوض ونلعب, ہم تو ایسی تفریح کرتے ہوئے جا رہے تھے, کچھ ایسی بات. پھر آیت نازل ہوئی سبحان اللہ. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ ہیلے بہانے مت بناؤ, اب تو تم مکمل کافر ہو چکے ہو. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں. ان سے اچھی بھی نماز کسی کی تھی جو پروفٹ کے پیچھے پڑھتے تھے. اس سے بھی اچھی نماز کسی دنیا نے دیکھا ہے؟ ان سے زیادہ شاندار کلمہ کون پڑھے گا؟ ان سے زیادہ شاندار انسان کون ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوے جہاں آ رہا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. مگر قرآن نے فیصلہ کر دیا. تو ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے ائمہ ہرگز کسی ایسے کلمہ گو کو, کسی ایسے مسلمان کو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ کرے, احترام کرے, خدا کی شان میں گستاخی نہ کرے, وہ کبھی ایسے مسلمان کو کوئی زبان پر اس قسم کا لفظ ہرگز نہیں لا سکتا. بلکہ حدیث مشہور میں ہے کہ اگر کسی نے ایسے مسلمان کو کافر کہا تو وہ خود ہو گیا. اس لیے اے میرے بھائیوں, یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. آپ ایک فارمولہ بنا لو, اور ایک ایسا فارمولہ ہے کہ بنا لو نہیں ہے تو بنا ہوا ہے. صرف آپ اپنی زندگی میں برتو کہ جو خدا و رسول کی شان میں ادنا گستاخی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے, اپنی بساط بھر سارا زور خرچ کریں گے. پھر بھی اگر معاملہ نہیں سدھرا تو وہ اپنی راہ, ہم اپنی راہ. ہماری یہ تنظیم یہی کام کر رہی ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو راستے پر ہے اور کبھی کبھی ادھر ادھر چگ لیا کرتے ہیں, کبھی ادھر ادھر تھوڑا جھپٹ پپٹ کر لیتے, ذرا ادھر بھی ذائقہ لے لے, ادھر بھی ذائقہ لے لے, تو ان کے بھی اصلاح کی ہماری یہ تنظیم بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہی ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چنانچہ امام احمد رضا قدس سرہ وقت کے پائے کے ولی
بڑے مشہور زمانہ ولی حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کافی عمر تھی حضرت کی، اور میرے اعلیٰ حضرت کی عمر تقریباً 20 برس، 20 years. مگر یہ تو ابھی 20 سال عمر ہے، مگر بہت سارے بوڑھے عوام نہیں علماء اس بارگاہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ 20 سال کی عمر ہے، ارادہ ہوا چلے اس اللہ کے ولی سے ملاقات کریں، اور صحیح یہی ہے کہ ولی را ولی میں شناست، عالم را عالم میں جانا، ولی کو تو ولی پہچانتا۔ اور یہ دور ایسا ہے، اور خاص طور سے یہاں یو کے میں اگر کوئی ننگا دوڑنے لگے اور 4 آدمی اس کو جائے یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ فلاں جگہ کر دیا نا تو یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تو بس وہ ہو گیا ولی۔ ایسے ایسے یہاں آتے ہیں، میرے پاس تو دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں کہ ایک پیر صاحب آئے صاحب وہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ان کے لیے ہے جو ابھی راستے پر ہیں، ہم لوگ تو پہنچ چکے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من ذنوب۔ غور کرو، میرے آقا سے پہنچا ہوا کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور خود برتا۔ پھر بعد میں دیکھیے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین مجتہدین ہیں، اولیاء کرام، سرکار غوث اعظم کو دیکھیے۔ کوئی ایسی روایت پیش کر سکتا ہے کہ حضرت کی نماز قضا ہوتی تھی؟ وہ کتنے پہنچے ہوئے تھے؟ آج کا جس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں، وہ سمجھتا پہنچا ہوا، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، وہاں پہنچا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہ بھائی لوگ سیدھے سادے اللہ کے نیک بندے، بس داڑھی منڈا بھی ہے تو کہا پیر ہے، معاذ اللہ، کہا پیر ہے تو کہا تجوری ہماری کھلی، کہا پیر صاحب ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، پھر جنت تو سیدھے مل جائے گی۔ میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا لاہور سے کہ وہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ ایسا ہے اپنی جو آمدنی ہے اس کا 5واں حصہ میرے کھاتے میں ڈال دیا کرو، یہ حکم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلہ تمام خواہش، اس لیے اے میرے بھائیوں بحمدہ تبارک و تعالی اسلام کی روشنی اب چھپی ہوئی نہیں ہے، عام ہو چکی ہے۔ اس لیے اس قسم کی گمراہی میں آپ اپنے کو مت پھنساؤ۔ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف جو بات کرے وہ اگر آسمان پر اڑتا ہوا دیکھو، دریاؤں اور سمندروں میں اس کو چلتے ہوئے بھی دیکھو، پانی پر، اور پانی پر مسلح بچھا کر بیٹھتا ہوا بھی دیکھو، تو یہ سمجھ جاؤ یہ کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوتا۔ نیکی اور ولایت کا دار و مدار ہے شریعت کے عمل پر۔ ہماری تنظیم عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کے لیے وجود میں آئی۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو خدائے ذوالجلال نے غضب کی ذہانت دی تھی۔ ابھی صرف کوئی 3.5 سال عمر ہے، اور بریلی کی سرزمین ہے، اپنے در دولت سے باہر تشریف فرمائے اعلیٰ حضرت، کوئی صاحب تشریف لائے، لگا اجنبی ہیں، اس شہر کے نہیں ہیں، لگا عربی ہیں، عربی زبان میں کچھ بات کیا اس ننھے بچے سے، اعلیٰ حضرت نے فصیح زبان میں ان سے گفتگو کیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ پھر لوگ بتاتے ہیں کہ پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ اور بھی کوئی 8 برس کی عمر ہے،
علماء خوب واقف ہیں کہ درس نظامی کی اہم کتاب ہدایت النحو ہے، عربی زبان میں، عربی لینگویج میں گرامر کی کتاب ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 8 برس کی عمر میں اس کا عربی زبان میں اس کی شرح لکھی، اور ابھی 13 برس اور کچھ ہی مہینے کی عمر ہے، درس نظامیہ سے مکمل فراغت حاصل کر دی، اور والد گرامی نے فتویٰ لکھنے کے لیے مقرر فرما دیا، اور بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے تھے، لپک لپک کے بولتے تھے، بس آپ پر تو جانو دل فدا ہے۔ مگر جب مجلس سے اٹھے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بتائیے، کہہ رہے جو مانگو مانگ لو، جو پوچھو بھلا غیب کی خبر ان کو کیا معلوم، انہیں غیب کا کیا پتا، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر خدائے ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا، سبحان اللہ، میرے محبوب کو اطلاع دے دو۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بلوایا ہمیں، تم لوگ ایسے ایسی باتیں کرتے جا رہے، اللہ اکبر، پھر غیب کی خبر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر اب وہ پڑھے نخوض ونلعب، ہم تو ایسی تفریح کرتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی ایسی بات۔ پھر آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ ہیلے بہانے مت بناؤ، اب تو تم مکمل کافر ہو چکے ہو۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان سے اچھی بھی نماز کسی کی تھی جو پروفٹ کے پیچھے پڑھتے تھے، اس سے بھی اچھی نماز کسی دنیا نے دیکھا ہے؟ ان سے زیادہ شاندار کلمہ کون پڑھے گا؟ ان سے زیادہ شاندار انسان کون ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوے جہاں آ رہا دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، مگر قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ تو ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے ائمہ ہرگز کسی ایسے کلمہ گو کو، کسی ایسے مسلمان کو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ کرے، احترام کرے، خدا کی شان میں گستاخی نہ کرے، وہ کبھی ایسے مسلمان کو کوئی زبان پر اس قسم کا لفظ ہرگز نہیں لا سکتا۔ بلکہ حدیث مشہور میں ہے کہ اگر کسی نے ایسے مسلمان کو کافر کہا تو وہ خود ہو گیا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ آپ ایک فارمولہ بنا لو، اور ایک ایسا فارمولہ ہے کہ بنا لو نہیں ہے تو بنا ہوا ہے، صرف آپ اپنی زندگی میں برتو کہ جو خدا و رسول کی شان میں ادنا گستاخی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اپنی بساط بھر سارا زور خرچ کریں گے، پھر بھی اگر معاملہ نہیں سدھرا تو وہ اپنی راہ، ہم اپنی راہ۔ ہماری یہ تنظیم یہی کام کر رہی ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو راستے پر ہے اور کبھی کبھی ادھر ادھر چگ لیا کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر تھوڑا جھپٹ پپٹ کر لیتے، ذرا ادھر بھی ذائقہ لے لے، ادھر بھی ذائقہ لے لے، تو ان کے بھی اصلاح کی ہماری یہ تنظیم بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چنانچہ امام احمد رضا قدس سرہ وقت کے
پائے کے ولی، بڑے مشہور زمانہ ولی حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کافی عمر تھی حضرت کی، اور میرے اعلیٰ حضرت کی عمر تقریباً 20 برس، 20 years، مگر یہ تو ابھی 20 سال عمر ہے، مگر بہت سارے بوڑھے عوام نہیں علماء اس بارگاہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ 20 سال کی عمر ہے، ارادہ ہوا چلے اس اللہ کے ولی سے ملاقات کریں، اور صحیح یہی ہے کہ ولی را ولی می شناست، عالم را عالم می داند، ولی کو تو ولی ہی پہچانتا۔ اور یہ دور ایسا ہے، اور خاص طور سے یہاں یو کے میں اگر کوئی ننگا دوڑنے لگے اور 4 آدمی اس کو جائے یہ پہنچی ہوئی ہے، یہ فلاں جگہ کر دیا نا تو یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تو بس وہ ہو گیا وہی، ایسے ایسے یہاں آتے ہیں۔ میرے پاس تو دارالفتہ پہ سوالات آتے ہیں کہ ایک پیر صاحب آئے صاحب، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ان کے لیے ہے جو ابھی راستے پر ہیں، ہم لوگ تو پہنچ چکے ہیں۔ استغفر اللہ رب من، غور کرو میرے آقا سے پہنچا ہوا کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور خود برتا۔ پھر بعد میں دیکھیے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین مجتہدین ہیں، اولیاء کرام، سرکار غوث اعظم کو دیکھیں، کوئی ایسی روایت پیش کر سکتا ہے کہ حضرت کی نماز قضا ہوتی تھی؟ وہ کتنے پہنچے ہوئے تھے؟ آج کا جس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں، وہ سمجھتا پہنچا ہوا، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، وہاں پہنچا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے یہ بھائی لوگ سیدھے سادے اللہ کے نیک بندے، بس داڑھی منڈا بھی ہے تو کہا پیر ہے، معاذ اللہ، کہا پیر ہے تو کہا تجوری ہماری کھلی ہے، کہا پیر صاحب ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، یہ جنت تو سیدھے مل جائے گی۔ میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا لاہور سے کہ وہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ ایسا ہے اپنی جو آمدنی ہے اس کا 5واں حصہ میرے کھاتے میں ڈال دیا کرو، یہ حکم قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلہ تمام خواہش، اس لیے اے میرے بھائیوں بحمدہ تبارک و تعالی اسلام کی روشنی اب چھپی ہوئی نہیں ہے، عام ہو چکی ہے۔ اس لیے اس قسم کی گمراہی میں آپ اپنے کو مت پھنساؤ۔ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف جو بات کرے وہ اگر آسمان پر اڑتا ہوا دیکھو، دریاؤں اور سمندروں میں اس کو چلتے ہوئے بھی دیکھو، پانی پر، اور پانی پر مسلح بچھا کر بیٹھتا ہوا بھی دیکھو، تو یہ سمجھ جاؤ یہ کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوتا۔ نیکی اور ولایت کا دار و مدار ہے شریعت کے عمل پر۔ ہماری تنظیم عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کے لیے وجود میں آئی۔ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائے ذوالجلال نے غضب کی ذہانت دی تھی۔ ابھی صرف کوئی 3.5 سال عمر ہے، اور بریلی کی سرزمین ہے، اپنے در دولت سے باہر تشریف فرمائے اعلیٰ حضرت، کوئی صاحب تشریف لائے، لگا اجنبی ہیں، اس شہر کے نہیں ہیں، لگا عربی ہیں، عربی زبان میں کچھ بات کیا اس ننھے بچے سے، اعلیٰ حضرت نے فصیح زبان میں ان سے گفتگو کیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ پھر لوگ بتاتے کہ پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ اور بھی کوئی 8 برس کی عمر ہے،
علماء خوب واقف ہیں کہ درس نظامی کی اہم کتاب ہدایت النحو ہے، عربی زبان میں، عربی لینگویج میں گرامر کی کتاب ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 8 برس کی عمر میں اس کا عربی زبان میں اس کی شرح لکھی، اور ابھی 13 برس اور کچھ ہی مہینے کی عمر ہے، درس نظامیہ سے مکمل فراغت حاصل کر دی، اور والد گرامی نے فتویٰ لکھنے کے لیے مقرر فرما دیا۔